آج ہم خداوند کے کلام میں سے زبور نمبر 2 پر غور کریں گے۔ زبور نمبر 2 ایک شاہی زبور ہے۔ اٹ از اے رائل سام، اور اگر آپ اپنی اردو بائبلوں میں دیکھیں تو اس کی ہیڈنگ یا اس کا سرنامہ وہ بھی ہے خدا کا برگزیدہ بادشاہ۔ برگزیدہ سے مراد ہے چنا ہوا، گاڈز چوزن کنگ، خدا کا چنا ہوا بادشاہ۔ اس زبور کی 12 آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یوں مرقوم ہے: قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہو، دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں، تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، زبور نمبر 2 ایک شاہانہ زبور ہے۔ اٹ از اے رائل سام۔ اس زبور کا فوکس خداوند کے مسیح، اس کے مسیحا کے آنے والے جلالی اقتدار پر ہے۔
اگرچہ پرانے عہد نامے میں ذکر نہیں ملتا کہ اس زبور کو لکھنے والا کون ہے، مگر اعمال 4:24-26 آیات میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا مقرر کیا گیا بادشاہ اور نبی داؤد اس زبور کا مصنف ہے۔ یہ زبور بیک وقت قوم اسرائیل کے بادشاہ داؤد اور اس کے بعد آنے والے اسرائیل کے ممسوح بادشاہوں اور مستقبل میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جو داؤد کی نسل سے آنے والا بادشاہ تھا کے بارے میں ہے۔ اس زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تفسیری اصول ہے جسے کہا جاتا ہے the law of double reference، دوہرے حوالے کا قانون۔ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے اوریجنل کانٹیکسٹ، اصلی سیاق و سباق میں۔ یہ زبور داؤد بادشاہ اور اس کے جانشین بادشاہوں، اس کے بیٹے سلیمان اور قوم اسرائیل کی تاریخ کے دیگر بادشاہوں کے بارے میں ہے جنہیں خدا نے قوم اسرائیل کی حکمرانی کے لیے مسا کیا، مگر ساتھ ہی اس زبور میں نبوت کر کے مستقبل میں آنے والے ابن داؤد، the son of David، God's Messiah، خدا کے مسیح، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ داؤد اور اس کے بعد اسرائیل کے بادشاہ تصویر اور عکس ہیں، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح زبور 2 کی حقیقی اور کامل تکمیل ہے۔ زبور 2 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں اس زمین کے شریر لوگوں کا ذکر ہے۔ شریر لوگوں نے خداوند اور اس کے مسیح یعنی یہوہ اور اس کے مسا کیے ہوئے بادشاہ کے خلاف جو منصوبے بنائے ہیں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6۔ 4 تا 6 آیات میں آسمان سے خدا باپ کی ہنسی کا ذکر ہے۔ خدا آسمان سے ہنستا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خدا اور اس کے مسا کیے ہوئے بادشاہ کے خلاف منصوبے باندھے ہیں۔ خدا کی مضحکہ خیز ہنسی ہمیں آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 میں ملتی ہے، اور پھر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 2 میں خدا کا بیٹا یعنی اس کا ممسوح بادشاہ باپ کے فرمان کا اعلان کرتا ہے، اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک چوتھا حصہ جو زبور کا ہے اس میں خدا کے پاک روح کی اس دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذکر ملتا ہے۔ خاص طور پر دنیا کے تمام بادشاہوں کے لیے پاک روح کی ہدایت کا ذکر ہے کہ وہ
بیٹے کی فرما برداری کریں۔ سو 4 حصوں پر مشتمل ان 12 آیات میں خداوند خدا اپنے ممسوح بادشاہ داؤد، اس کے جانشینوں کے تعلق سے کلام کرتا ہے، اور ساتھ ہی نبوتی طور پر مسیح موعود یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ آئیے ہم ان 4 حصوں پر غور کریں۔ پہلی 3 آیات میں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف دنیا کے شریر انسانوں کے ناپاک منصوبوں کا بیان ہے۔ غور کیجئے، آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں۔ قوم اسرائیل کی تاریخ پر غور فرمائیں تو اسرائیل کے ارد گرد بسنے والی بے دین قوموں نے مختلف موقعوں پر قوم اسرائیل اور اس کے بادشاہوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ 722 قبل از مسیح میں اسرائیل کی شمالی سلطنت سامری لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی۔ اسوری لوگوں کے ہاتھوں، شاہ اسور کے ہاتھوں تباہ ہوئی۔ 587-86 قبل از مسیح میں نبوکد نظر بادشاہ نے، جو بابل کی سلطنت کا حکمران تھا، ملک اسرائیل پر، مقدس سرزمین پر حملہ کیا اور ہیکل کو تباہ کر دیا۔ یہودی لوگوں کو اسیر بنا کر وہ لے گیا۔ مختلف موقعوں پر داؤد بادشاہ، اس کے جانشین اور قوم اسرائیل دشمنوں کے حملوں کی زد میں رہے۔ اور ہم جانتے ہیں نئے عہد میں اسرائیل کا مسیحا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہمارا یسوع ناصری، اس کے خلاف بھی قوموں نے منصوبہ باندھا، اس کے خلاف بھی باطل خیال باندھے گئے۔ یہودی اور غیر اقوام اس کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ یہودی مذہبی لیڈر اور رومی سرکاری اہلکار، انہوں نے مل کر خداوند یسوع مسیح کے خلاف سازش کی، اور اس سازش کے نتیجے میں اس کو کلوری کے پہاڑ پر صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ لیکن جیسے قوم اسرائیل اور اس کے بادشاہوں کے خلاف بے دینوں کے منصوبے ناکام ہوئے، ایسے ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے خلاف بھی دشمنوں کا منصوبہ ناکام ہوا، اور وہ جو کمزوری، بے بسی اور پیاس کی حالت میں مر گیا، اور جس کے مرنے پر اس کے دشمنوں نے سمجھا کہ اس کی زندگی اور مشن اب ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ بائبل مقدس کی گواہی ہے کہ تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے
اسرائیل اور تمام کائنات کا بادشاہ مردوں میں سے جی اٹھا، قبر سے باہر نکل آیا، اور کلام کی گواہی ہے کہ اس نے یوحنا پر ظاہر ہو کر مکاشفہ کی کتاب میں اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے آپ بھی خدا کے مسح شدہ لوگ ہیں۔ اس نے اسی پاک روح سے آپ کو مسح کیا ہے جس سے اس نے خداوند یسوع کو مسح کیا، جس سے اس نے داؤد اور اسرائیل کے بادشاہوں کو مسح کیا۔ اور اگر آج آپ کی زندگی دشمن کے باطل خیالات اور ناپاک منصوبوں کی زد میں ہے تو وہ خدا باپ جس نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے یسوع مسیح کو قائم رکھا اور سرفراز کیا، وہ آپ کو بھی قائم رکھے گا اور سرفراز کرے گا۔ آیت نمبر 2 میں پھر ذکر ہے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرا ہوئے۔ یہاں خداوند سے مراد ہے یہوہ یعنی خدا باپ، اور اس کے مسیح سے مراد پرانے عہد میں ہے داؤد بادشاہ، اور اس کے بعد اسرائیل کے دیگر بادشاہ، اور نئے عہد میں اس سے مراد ہے، مسیح سے مراد ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ لفظ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا، چنا ہوا، مقرر کیا ہوا۔ عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ مشایا استعمال ہوا ہے، یونانی زبان میں لفظ کرسٹوس ہے۔ مسیح وہ ہے جو خدا کی مخصوصیت، خدا کی تقرری اور خدا کے چناؤ کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے، اور خاص طور پر مسیح یا ممسوح اس سے مراد وہ تھا جس کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا کر قوم اسرائیل میں اپنی طرف سے بادشاہی اور حکمرانی کا اعزاز اور ذمہ داری بخشی ہے۔ پرانے عہد میں تو داؤد اور اس کے بعد کے اسرائیلی بادشاہ صرف ایک مخصوص علاقے میں بادشاہی اور حکمرانی کے لیے پاک روح سے مسح کیے گئے، اور تیل ان کے مسح کیے جانے کے موقع پر روح القدس کے نشان کے طور پر استعمال ہوتا۔ لیکن نئے عہد میں خداوند خدا نے یسوع ناصری کو صرف قوم اسرائیل ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کائنات کی تمام مخلوقات، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے وہ زمین پر ہیں، اور چاہے وہ زمین کے نیچے کی ہیں، خداوند خدا نے یسوع ناصری کو پاک روح سے ابدیت کے لیے پوری کائنات کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اور تیسرے دن اس کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے بعد
40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर करके आसमान पर उठा लिया और अपने तख्त पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाकर यह साबित कर दिया कि नासरत का बढ़ई यीशु अब तमाम कायनात का अबदी और ताकतवर तरीन बादशाह है। दुनिया के बादशाहों ने उसके खिलाफ जितनी भी सफ आराई की, मुखालफत की, मंसूबे बांधे, हमले किए, वो सब नाकाम हुए। रसूलों के अमाल की किताब 2 बाब, उसकी अगर हम आयत नंबर 29 से पढ़ें आयत नंबर 36 तक, तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत, उसके जी उठने और फिर बतौर बादशाह उसकी सरफराजी का जिक्र है। लिखा है आयत नंबर 29 से हम पढ़ते हैं, अमाल 2:29-36। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। दाऊद मर गया, कब्र में पड़ा रहा। जरा गौर करें, यस्सु बादशाह जो दाऊद बादशाह की नस्ल से आया है, उसका इंजाम कैसे दाऊद से मुख्तलिफ था। पस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। यहाँ ज़बूर नंबर 110 की तरफ इशारा है, जो वो भी एक रॉयल साम, एक शाहाना ज़बूर है। उसने पेशीन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे अरवाह में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। ये ज़बूर 16 की एक आयत को कोट किया जा रहा है। और फिर लिखा है, इसी यस्सु को खुदा ने जिलाया, यानी जिंदा किया, जिसके हम सब गवाह हैं। पस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद यानी यहोवा ने मेरे खुदावंद से, यानी यस्सु मसीह से कहा। यह खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, इसका मतलब है यहोवा ने मेरे खुदावंद यस्सु मसीह से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। ज़बूर 110 की पहली आयत, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। पस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। सो दुनिया की कौमें खुदा के मसीह के खिलाफ सफ आरा हुई, मगर खुदावंद खुदा ने, बाप ने, यहोवा ने उसको अपने दाहिने हाथ सर बुलंद करके खुदावंद यानी अपनी जगह मालिक और आका भी मुकर्रर किया, और मसीह यानी बादशाह और निजात दहिंदा भी ठहराया।
اور وہی آج مسیح کے روح القدس سے مسح شدہ لوگ ہونے کے ناطے ہمیں بھی محفوظ رکھے گا، سرفراز کرے گا اور قیام بخشے گا۔ پھر آیات 4 تا 6 میں خداوند خدا ہنستا ہے، آسمان سے وہ کہا لگاتا ہے، زمین کے ان بادشاہوں اور لوگوں کے خلاف جو خدا باپ اور اس کے ممسوح بیٹوں یعنی داؤد اور اسرائیل کے بادشاہوں اور نئے عہد میں اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب ہمیں پتہ چلے کہ ساڈے خلاف فلاں بندہ یا بندی، فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار، فلاں کلیگ، فلاں سٹوڈنٹ وہ میرے خلاف منصوبے بنن ڈے نے، تے ساڈے اندر تے نا ایک غصے دی اور انتقام دی لہر اٹھ دیے۔ کئی دفعہ اسی کچیچیاں وٹنے ہاں، کئی دفعہ ساڈی نیندر اٹھ جاندی ہے، کئی دفعہ روٹی نہیں کھادی جاندی، فلانا میرے خلاف ہے، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ لیکن غور کریں، خداوند خدا پریشان نہیں ہوتا، خدا باپ غصے میں نہیں آتا، وہ کسی تکلیف کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ آسمان سے ہنستا ہے اور اینا بے وقوفاں تے احمقاں دے منصوبے، اینا دیاں چالاں، اینا دیاں آنیاں جانیاں، اینا دیاں پھرتیاں ذرا ویکھو، اے کیڑے کام چ لگے ہوئے نے۔ وہ اس لیے ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، تمام کل اختیار، کل قدرت، کل علم، کل طاقت، کل حکمت اس کے پاس ہے۔ وہ ہنس دیتا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع نے کیا کہا؟ ازلی و ابدی بادشاہ اس کے مسیح نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے یہ ہے کہ آج وہ اختیار پاک روح اور خدمت کے بلاوے کے وسیلے سے یسوع مسیح نے آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ لوکا کی انجیل میں شاگردوں سے خداوند مخاطب ہے، اور آج اس کے شاگرد ہوتے ہوئے اس بات کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے۔ خداوند نے کہا جاؤ، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ۔ مجھے اور آپ کو، مسیحیوں کو خوف زدہ ہونے کے لیے، گھبرا جانے کے لیے، ڈر جانے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے، مفتوح ہونے کے لیے، شکست خوردہ ہونے کے لیے خداوند نے نہ تو اپنے روح سے مسح کیا ہے اور نہ ہی اپنی پیروی اور خدمت کے لیے بلایا ہے، بلکہ خداوند نے ہمیں غالب آنے کے لیے، ہمیں فتح پانے کے لیے اور ہمیں دشمن کو شکست دینے کے لیے بلایا اور مقرر کیا ہے۔ اور یہ فتح، یہ غلبہ، یہ سرخروئی،
یہ سرفرازی اور یہ کامیابی میری اور آپ کی طاقت سے نہیں، بلکہ زندہ مسیح بادشاہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت اور پاک روح کے اختیار، طاقت اور مسا کے باعث ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے خلاف منصوبے باندھے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف دشمن سازشیں کر رہا ہے، ہمارے خلاف عیب جوئیاں کی جا رہی ہیں، لوگ مجھ سے جلتے ہیں، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے قبول نہیں کر رہے، پریشان مت ہوں، گھبرائیں مت۔ داؤد بادشاہ کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی زندگی میں ساؤل جو ہے ایسے ہی اس کے بدن کا کانٹا تھا جیسا کرنتھیوں کے نام خط میں ساؤل پولوس کی بیماری ہے۔ خدا بعض اوقات ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایک ساؤل رہنے دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور حلیم رہیں اور اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ داؤد کے خلاف ساؤل نے منصوبے باندھے اور حملے کیے۔ خداوند یسوع مسیح کے خلاف مذہبی اور سیاسی لیڈروں نے سازشیں کی اور منصوبے باندھے، لیکن خداوند خدا نے، باپ نے ان سب کو اپنی ہنسی میں اڑا دیا، ان کو ناکام کر دیا اور اپنے بیٹے یسوع کو سرفراز کیا۔ اور غور کریں، یسوع کو جب اس نے آسمان پر سرفراز کر کے بادشاہ بنایا تو سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ افسیوں کے نام خط میں آئے، اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو، ایمانداروں کو بھی پھر خداوند خدا نے اس بادشاہی میں شریک کیا ہے۔ افسیوں کے نام خط جو ہے اور اس کا جو پہلا باب ہے، پہلے باب کی آیت نمبر 19 اور 20 میں لکھا ہے کہ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، یعنی اس کو بادشاہ بنایا۔ پھر لکھا ہے اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ لیکن بات یہیں نہیں رکتی۔ یسوع کو سرفراز کرنے اور بادشاہ بنانے کے بعد ذرا غور کیجئے خداوند خدا نے کیا کیا ہے۔ افسیوں کا خط آگے چل بتاتا ہے کہ اسی یسوع ناصری کے ساتھ خداوند خدا نے اپنی کلیسیا کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، ایمانداروں کو بھی اس نے روحانی طور پر آسمان پر اپنے تخت پر اپنے بیٹے کے ساتھ بٹھایا ہے۔ صرف یسوع مسیح بادشاہی نہیں کر رہا، آپ بھی اس کے ساتھ بادشاہی کر رہے ہیں۔ افسیوں 1:3 یہاں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اور اس کے آگے پھر ایک اور آیت ہے جو بتاتی ہے
کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں۔ سو داؤد بادشاہ، یسوع بادشاہ اور اب ایماندار بھی مسیح میں خدا کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ سو جب لائف آپ کو تھریٹن کرے، زندگی آپ کو مشکل محسوس ہو، لوگ آپ کو اپنے دشمن لگیں، تو یاد رکھیں کہ تمام چیلنجز کے مقابلے میں ہمارا خدا جب ہماری مشکلیں دیکھتا ہے تو ہی laughs over them، وہ ان کا مضحکہ اڑاتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی، جسٹ کام ڈاؤن، ٹیک اٹ ایزی، آئی ایم ان کنٹرول، خداوند یہ کہتا ہے۔ اور ان کے مقابلوں کے جواب میں آیت نمبر 6 میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تسی جنیاں بھی پھرتیاں چلاکیاں آنیاں جانیاں وخانیاں تے کرنیاں نے کر لو، پر 6ویں آیت سے خدا کی کہہ رہا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، جتنے بھی منصوبے سازشیں کرنی ہیں کر لو، لیکن میں نے اپنے بادشاہ کو اپنے پاک پہاڑ سیون پر سرفراز کر دیا ہے۔ ساؤل نے ٹل لا لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، خدا داؤد کو بادشاہی کے کام کے لیے مسا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، خدا نے وہ کام کر دکھایا۔ یسوع مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرا ہوئے، منصوبے باندھے، لیکن خدا اس کو مردوں میں سے زندہ کرنے، اس کو آسمان پر سرفراز کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ خدا نے کہا میں تے انہوں بادشاہ مقرر کر دیتا ہے، ہون تسی جو کرنا ہے کر لو، پر ٹرین توڑے ہتھوں مس ہو گئی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں کیا خوشخبری ہے، مسیح کے جی اٹھنے، اس کے سرفراز ہونے اور اس کے پاک روح کے ہم پر نازل ہونے کے نتیجے میں خدا نے آسمانی مقاموں میں ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخش دی ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا ہے۔ دشمن جو کچھ بھی کر لے، کوئی اس حقیقت کو ہمارے خلاف تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر تیسرا حصہ ہے زبور نمبر 2 کا آیات 7 تا 9۔ وہاں پر بیٹا باپ کے فرمان کا اعلان کرتا ہے، باپ بیٹے کو مقدس پہاڑ، پاک پہاڑ سیون پر مقرر کرتا ہے۔ یروشلم شہر کو بھی سیون کہا گیا ہے کیونکہ یروشلم شہر ایک پہاڑ پر واقع تھا، اور یروشلم شہر ہی میں ہیکل بھی تھی جہاں خدا کی حضوری تھی، سیون ہی میں، یروشلم ہی میں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوتا ہے، یروشلم ہی سے جو ہے ابتدائی کلیسیا پاک روح کا مسا پاتی اور خدمت کے لیے نکلتی ہے، اور خداوند نے داؤد کو، یسوع مسیح کو اور اب کلیسیا آپ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا لیا ہے۔ اب بیٹا آیات 7 تا 9 میں زبور کے تیسرے حصے میں کیسے
باپ کے فرمان کا اعلان کرتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے یعنی یہوہ نے، خدا باپ نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ یہودی لوگ اسرائیل کے بادشاہ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، کیونکہ اسرائیل کا بادشاہ خدا کے روح سے مسح ہو کر خدا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر قوم اسرائیل پر حکمرانی کرتا اور غیر اقوام کے سامنے یہوہ خدا کی نمائندگی کرتا۔ اسرائیل کا بادشاہ فنکشنل سینس میں، صرف عملی معنوں میں اپنے کام اور اپنے رتبے کے اعتبار سے خدا کا بیٹا کہلاتا۔ مگر ہم جب نئے عہد میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یوحنا پہلے باب میں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو اسرائیل کا وعدہ کیا ہوا حتمی بادشاہ ہے، وہ فنکشنلی یعنی اپنے کام اور رتبے کے اعتبار سے بادشاہ ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ انٹولوجیکلی اپنی ذات میں، اپنی ہستی میں، اپنے وجود میں ازل سے خدا کا ازلی کلام ہونے کے سبب سے بھی خدا کا بیٹا ہے۔ میرے لیے نہیں، یسوع کے لیے اگر تالیاں بجانی ہیں تو کھل کر بجائیں۔ یوحنا پہلے باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور یعنی سارکس، کلام جو ہے یونانی میں سارکس، گوشت پوست کا، گوشت اور ہڈیوں والا انسان بنا۔ اور پہلے باب کی 18ویں آیت، پہلے ہم 18ویں آیت پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں یعنی باپ کی قربت میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اسرائیل کے بادشاہ اپنے عہدے، رتبے اور کام کی وجہ سے مخصوص عرصے کے لیے عارضی طور پر خدا کے بیٹے بنتے اور کہلاتے تھے، لیکن یسوع مسیح ازل سے خدا کا کلمہ ہونے کی وجہ سے اس کا ازلی بیٹا ہے، اور غیر فانی ہونے کے سبب ابد تک وہ خدا کا بیٹا رہے گا۔ وہ فنکشنلی اینڈ انٹولوجیکلی، عملی اور وجودیاتی، in terms of his work and in terms of his being، دونوں طرح سے خدا کا بیٹا ہے، اور ازلی ہونے کی وجہ سے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لازوال ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ لاسانی ہے، وہ منفرد ہے، وہ انوکھا ہے۔ اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ اسرائیل کا اور خدا کا پیلوٹ، وہ اسرائیل کا جو ہے بادشاہ ہونے کی وجہ سے خدا کا پیلوٹا بیٹا ہے۔ اس سے مراد ہے رتبے میں افضل ترین۔ اسرائیل کے تمام بادشاہوں میں، اور آج ہم جو روح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم سب میں یسوع مسیح خدا کا پیلوٹا ہے، یعنی وہ تمام بھائیوں اور بہنوں میں افضل ترین ہے۔ جب آپ کے حالات آپ کو ستائیں تو آپ اپنے حالات سے اور دشمنوں سے کہیں
کہ خدا کا پہلوٹا بیٹا میرا بڑا بھائی یسوع ناصری تمام کائنات کا بادشاہ ہے. میں نہیں گھبراؤں گی، میں نہیں گھبراؤں گا. پنجابی کلچر چ کی ہوندا ہے جیڑی کڑیاں دے بڑے زیادہ بھرا ہون نا، یا ایک ہی وڈا بھرا ہوئے تو بڑا ذرا طاقتور ہوئے، وہ ڈردیاں نہیں، کہندیاں نے جے کوئی مینوں چھیڑے گا یا تنگ کرے گا تے میرا بھرا سنبھال لے گا. کئی دفعہ رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، کسی لڑکی کی کہیں شادی ہو اور اس کا شوہر اسے تنگ کرے تو وہ کہتی ہے میں اپنے بھراواں نوں دسنی ہاں. جے بھرا طاقتور ہون تے چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی پر بڑا مان ہوتا ہے. اسکول میں، کالج میں کوئی لڑکے، کوئی گنڈے اس کو دھمکائیں تو وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کو جا کے بتاتا ہوں، میں اپنے بھائی کو لے کر آ رہا ہوں. نئے عہد میں ہمارے لیے تسلی اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا بھائی یسوع مسیح تمام کائنات کا بادشاہ ہے. تو اپنے سارے مسئلوں کو اپنے بڑے بھائی یسوع کے پاس لے جائیں. جب آپ گھبراہٹ، خوف یا پریشانی کا شکار ہوں. اور لکھا ہے خدا نے اپنے بادشاہ کو زمین کی انتہا تک ملکیت دی ہے، قوموں کی میراث دی ہے. اس کو جو ہے لوہے کے عصا سے جو ہے حکومت کرنے کا اختیار بخشا، یعنی مضبوط حکومت، طاقتور اختیار. ہم جانتے ہیں کہ یہ اعزاز پرانے عہد میں داؤد کو یا اس کے بعد کے آنے والے اسرائیلی بادشاہوں کو حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن یسوع مسیح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں سے زندہ ہو کر اب آسمان پر خدا کے دہنے ہاتھ سے وہ حکومت کر رہا ہے. اور لوہے کے عصا سے یعنی الہی اختیار سے، الہی قوت سے، الہی طاقت سے، ناقابل شکست زور سے وہ تمام کائنات پر حکومت کر رہا ہے. لکھا ہے کہ کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. اس نے ابلیس کو، بدروحوں کو، یہودی مذہبی لیڈروں کے منصوبوں کو، رومی سرکاری اہلکاروں کے منصوبوں کو ناکام بنایا. اور آج بھی وہ اپنے روح اور اپنی کلیسیا کے وسیلے سے شیطان اس کی بدروحوں اور خدا کی بادشاہی کے دشمنوں کو چکنا چور کر رہا، شکست دے رہا اور ان کو مات دے رہا ہے. اور افسیوں کا خط بتاتا ہے، کلسیوں کا خط بتاتا ہے کہ خدا نے، باپ نے ہمیں یسوع کا ہم میراث بنا دیا ہے. اگر آپ افسیوں دوسرا باب پڑھیں تو وہاں ذکر ملے گا کہ مسیح میں اب ہم یہودیوں کے ساتھ ہم میراث ہو گئے ہیں، یعنی قوموں پر، قبیلوں پر، امتوں پر اور کائنات پر خداوند یسوع کی جو بادشاہی ہے، اب ہم خداوند یسوع کے ساتھ اس بادشاہی کے وارث یعنی مالک ہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں. اسی لیے پہلا پطرس دوسرے باب کی 9ویں آیت میں کہا گیا ہے تم ایک برگزیدہ نسل، کلیسیا سے، ایمانداروں سے، آپ سے یعنی چنی ہوئی نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، یعنی تم خدا کے بادشاہ ہو جن کو کہانت کا، دنیا کی خدا کے حضور شفاعت کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے. مقدس قوم یعنی الگ کیے گئے لوگ، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. اور پھر ہم آتے ہیں لوہے کے عصا یعنی مطلق العنان.
एब्सोल्यूट पावर वाले बादशाह के ताल्लुक से कही गई आखिरी बातें ज़बूर 2 में, आयत नंबर 10 से 12 ज़बूर के चौथे हिस्से में पाक रूह दुनिया के बादशाहों को बुलावा देता है कि आओ और बेटे को चूमो। इससे मुराद है बेटे की इज्जत और फर्मा बरदारी करो, बेटे की इज्जत और फर्मा बरदारी करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम उसके गज़ब, उसकी कहर की लपेट में आ जाओगे, यानी कि तुम खुदावंद यस्सु मसीह जब अदालत करेगा तो उसकी अदालत का शिकार हो जाओगे। मगर मुबारक वो हैं, असली ज़ुबान में है कि खुश वो हैं, मसरूर वो हैं जिनका तवक्कुल उस पर यानी खुदा के बेटे पर है। यहाँ पर चॉइस दी जा रही है, चुनाव दिया जा रहा है। हमारे सामने भी चॉइस है कि या तो बेटे को कबूल कर लो, उसको चूमो, उसकी इज्जत करो, उसकी फर्मा बरदारी करो, ताकि तुम्हारे दिल इस ज़मीन पर भी मसरूर हों और नए आसमान और नई ज़मीन में भी तुम उसके साथ मिलकर बादशाही करो, दुनिया की कौमों का इंसाफ करो, अबदी इत्मीनान, शादमानी, खुशी और जो है मुसर्रत की हालत में ज़िंदगी गुजारो, और या फिर खुदा की अदालत का शिकार हो जाओ। ये चॉइस, चुनाव हमारे सामने है। C.S. लुइस ने एक दफ़ा कहा, उसने कहा इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। जब अदालत होगी तो एक किस्म के वो लोग वो होंगे जिन्होंने यस्सु की मानिंद बाप से कहा था, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और दूसरी किस्म के लोग वो होंगे जिनसे बाप कहेगा तेरी आज तेरी मर्जी पूरी हो। तूने अपने लिए उस अदालत का, जहन्नुम का फैसला किया, चुनाव किया, अब तेरी मर्जी पूरी हो। हमारे लिए इसमें अमली चैलेंज क्या है? हमारे लिए अमली चैलेंज ये है कि हर रोज हम यस्सु का चुनाव करें। चूज जीसस एवरी डे। नौजवानों, जब आपको पोर्नोग्राफी की आजमाइश हो, डोंट चूज पोर्नोग्राफी, चूज जीसस। जब आपको झूठ की, नाइतफाकी की, बुराई की, खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने की आजमाइश हो, चूज द सन ऑफ गॉड, किस द सन ऑफ गॉड। बेटे को चूम लो, बेटे को थाम लो, बेटे का चुनाव कर लो। गुनाह को मत चुनो, नाफरमानी को मत चुनो। और जब तुम बेटे का चुनाव करोगे तो वो तमाम बरकतें जो बेटे से मंसूब हैं, वो तमाम रूहानी बरकतें और इख्तियार खुदा तुम्हें तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी और खिदमत में भी बख्श देगा। गॉड ब्लेस यू।